من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی الفتحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرون وسلم. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کے پر سال کا خطبہ سے منسلک علامات قیامت. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا اور تم لوگ تمام انبیاء کی امتوں کو ختم کرنے والی امت. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور یہ سلسلہ لپیٹا جانے والا، لپیٹ دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دنیا سے چلے جانا میری موت قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ رسول کی نافرمانی اور مشق نہیں پہنچ جاتی. ہر معاملے میں نافرمانی اور کبائر گناہ کا عروج، کبائر گناہ کی ترویج، جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بڑے 7 گناہوں سے بچا کرو جو ہلاک کر دینے والے ہیں. ان میں سب سے پہلا گناہ شرک ہے. شرک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ کے علاوہ جسے من دون اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہی اختیارات دے دینا، وہی حیثیت دینا. اور دوسرا ہے کہ اللہ کو بھی اللہ ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا شروع کر دینا. اور یہ دونوں بڑے شرک ہیں. جو چھوٹا شرک ہے جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے وہ ریاکاری ہے، دکھلاوے کی عبادت ہے. یعنی کہ عبادت کرتا ہے لیکن اس میں دکھلاوا موجود ہے. اور یہ قیامت کے علامات میں بھی موجود ہے کہ ہر چیز، ہر عمل دکھلاوے کا ہوگا، بناوٹی ہوگا، وہ اصل روح پہ مبنی نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کی اصل روحانیت ختم ہو جائے گی.
اور آج اگر دیکھا جائے ہماری نمازیں، عبادات، صدقہ و خیرات، عمرے، حجے، سب دکھلاوے گی، قربانیاں، دکھلاوا موجود ہے، خلوص ختم ہو گیا۔ ہم لوگ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں یا حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو فوٹو سیشن اس میں شامل ہے۔ وہ کیوں؟ یہ تصاویر کیوں بھیجی جاتی ہیں کہ بیت اللہ میں کھڑا ہے اور سیلفی چل رہی ہے، بیت اللہ کی بھی اور اپنے بھی، احرام باندھا ہوا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ دکھلاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر لمحہ بلمحے بھی یہی کیفیت۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میدان عرفات میں پکنک کا ماحول، اور روحانیت و روح رہ ہی نہیں گئی۔ ہم لوگوں نے عبادت کو بھی ایک پکنک اور کھیل بنا رکھا ہے، انجوائمنٹ، عبادت بھی انجوائے ہے، روحانیت نہیں ہے۔ اور یہ علامات قیامت میں شامل ہے یہ چیز۔ اور پھر شرک تو جو ہمارے اندر ہے، کچھ شرک تو جو واضح ہے، کچھ وہ جو بڑوں کی پوجا جس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا عروج ہے۔ طاغوت کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو یا ایسے بڑے کو جس کے عمل کو ترجیح دی جائے اللہ اور رسول کے فرمودات پر، وہ طاغوت ہے۔ وہ طاغوت حکمران کی شکل میں ہو، کسی مولوی کی شکل میں ہو، کسی عالم فاضل مفتی امام کی شکل میں ہو، وہ طاغوت ہے جو یہ توقع رکھے کہ میری بات کو پہلے مانا جائے، میری بات کو مقدم رکھا جائے، میری رٹ کو چیلنج نہ کیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اسے اللہ اور رسول کی رٹ کا خیال نہیں ہے، اپنی رٹ کو مقدم رکھنے کے لیے اور اپنے رٹ کے ترویج کے لیے، عروج کے لیے، وہ طاغوت ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ طاغوت ہے، بلکہ ہم ایک ایک فرد اپنے اپنے سطح پر طاغوت ہے۔ کہتے ہیں نہیں، جو میں نے کہہ دیے یہی لوہے پہ لگے، یہی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک قلم کا عروج نہیں ہوگا۔ قلم، لکھاری، لکھنا، تحریر، آج کے زبان میں اس کو پرنٹنگ پریس کرنا، یعنی کہ اتنی کتابیں ہو جائیں گی، اتنے مصنفین ہو جائیں گے لکھنے والے کتابیں کہ لوگ توجہ دیں گے اس کی طرف، قرآن اور حدیث کو پیچھے ہو جائے۔ اب کتنی کتابوں کا عروج ہے، ہماری مساجد میں بھی، مدارس میں بھی لاکھوں کتابیں مصنفین کی، قرآن اور حدیث پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، انہیں کی طرف توجہ۔ اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ مجبوراً قرآن اور حدیث پڑھتے، اور کوئی چیز ہی نہ ہوتی، اس کا آپشن ہوتا ہی نہ ہے۔ لیکن یہ چھاپا خانے، یہ پرنٹنگ پریس، یہ طباعت ہونے والی اشیاء، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم کا عروج ہوگا، اور یہ قلم کا عروج ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تفسیر اسپیشل کئی کتابیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے ان کتابوں کا فائدہ کیا ہو؟
جب انسان کے اندر اللہ کی پہچان ہی پیدا نہ ہو، ان تفاسیر کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تفسیر محمد کافی نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو خود تفسیر ہے قرآن کی، وہی کافی نہ تھی؟ ہم نے اوروں کی لینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی طرف سے مسئلے گھڑ کر کے پیش کرو، اور یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کی تعبیر و تشریح بھی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے۔ لا تفسروا القرآن برائکم، کبھی اپنے رائے سے قرآن کی تفسیر نہ کرنا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنی تفاسیر ہیں یہ سب اپنی اوپینین ہے، انسان کی اپنی رائے ہے، اور یہ خود تفاسیر بھی اگر دیکھا جائے تو علامت قیامت میں شامل ہے۔ اپنی مرضی کی تفسیر کرنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا، یہ نہیں کہ کچھ لچک ہو، فلیکسیبلٹی ہو، نہیں، ضد، انا کہ جو ہماری ہے بس وہی اٹل ہے، وہ چاہے کچھ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، میں تفسیروں پہ آتا نہیں کہ کیا کیا کچھ مفسرین نے لکھا ہے، اور پھر نافرمانے کی کیفیت، دوسرا بڑا گناہ جو ہے والدین کی نافرمانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تم نہیں دیکھ لو گے کہ بیٹا باپ کی نہیں مانتا، اپنے دوستوں کی مان لے گا، باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا۔ یہ ہے یا نہیں؟ یعنی کہ باپ کو وہ حیثیت نہیں ملے گی جو دوستوں کو حیثیت ہے۔ اور آج باپ اگر کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی دوست کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ میرے بچے کو یہ کہو، یہ کام کر لیں۔ یعنی کہ باپ مجبور ہے۔ اور اسی طرح ماں کی کیفیت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ترجیح دے گا ماں کا۔ اور بھائی چیک اینڈ بیلنس رکھے، ماں کو ماں کی حیثیت پہ رکھا جائے، بیوی کو بیوی کی حیثیت پہ۔ یہ قطعاً نہیں کہ کہیں دوست کو مقدم رکھ کے اپنے باپ کو اگنور کرتے رہو اور ادھر بیوی کو مقدم رکھ کے اپنی ماں کو اگنور کرتے رہو۔ شریعت اجازت نہیں دیتی، بیلنس رکھنا ہوگا۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی شامل کر دی۔ یہ اعمال ہے انسان کے، اور قیامت آنی کیوں ہے یہ جانتے ہو؟ اگر ایک بھی مومن رہا قیامت برپا نہیں، ایک بھی مومن زندہ رہا تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ لیکن قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک عذاب ہے، عذاب، اور مومنوں پہ عذاب نہیں آتا۔ اور یہ جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اصل میں یہ انسان کو مومنوں کی صف سے نکال دیتے ہیں، مومنوں کی صف سے نکال دیتے ہیں یہ اعمال۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک پروفیسر صاحب تھے، ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑے مشہور و معروف۔ وہ ایک محفل میں بیٹھے تو کسی نے سوال ان سے کر دیا کہ حضرت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کسی کا جھوٹا نہیں کھانا پینا چاہیے، جبکہ حدیث نبوی ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو کیا موقف ہے آپ کا؟
وہ ٹی وی پہ آنے والے ایک شخصیت تھے، تو کہنے لگے ڈاکٹر بکواس کرتے، یہ کہا تو میں طالب علم تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہہ دیا کہ دونوں سچے ہیں، دونوں درست ہیں، حدیث نبوی سچی ترین حدیث بھی صحیح ہے، ڈاکٹروں کا موقف بھی صحیح ہے۔ پروفیسر صاحب بڑے تلملائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ہم تو وہ مومن ہیں ہی نہیں، ہمارے جھوٹے میں شفا نہیں، بیماریاں ہیں۔ ہم مومن وہ ہیں، گالی گلوچ بھی ہم مومن کرتے ہیں، جھوٹ بھی ہم مومن بولتے ہیں، غیبت چغلی ہم مومن کرتے ہیں، کیا یہ نہیں کرتے؟ تو پھر مومن رہے؟ والدین کی نافرمانیاں بھی ہم مومن کر جاتے ہیں، اور نفاق ہم مومنوں کے اندر بھرا ہوا ہے، اور پھر دعویٰ پھر مومن کا مومن کہ میرے جھوٹے میں شفا۔ مومن وہ ہے 5 وقتی مسواک بھی کرتا تھا ہر نماز کے ساتھ، مومن مسواک بھی کرتا ہے، اور مومن کو بتایا کیسے کرنی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کا وضو کر رہے ہوتے یا تہجد کا، تو اپنے حلق میں مسواک مارتے، حلق کے اندر، اور تہوعا کا آواز آتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کہہ کی آواز ہوتی ہے۔ کبھی ایسے مسواک کر کے دکھائی؟ اور مومن ہر لحاظ سے صاف و شفاف، نہ نفاق اس کے اندر، نہ جھوٹ اس کے اندر، نہ غیبت اس کے اندر، نہ وعدہ خلافی اس کے اندر، نہ گالی گلوچ اس کے اندر، تو منہ پھر مومنانہ صاف و شفاف ایک برتن بن جاتا ہے، اور اس کی شفا میں، اس کے جھوٹے میں شفا ہے۔ جو ہم مومن ہیں، ہمارے جھوٹے میں شفا نہیں ہے، چاہے 1000 تسبیح والی تسبیح پکڑ کر 1000 داڑوں والی لا الہ الا اللہ کا ورد ہی کیوں نہ کرتے رہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ عمل نہیں ہوتا، ہم مکمل مومن نہیں ہوں گے۔ ہمارے اندر تو وہی نفاق موجود ہے۔ گھروں کے اندر اولاد سے لڑائی ہو جائے، ماں باپ سے جھگڑا ہو جائے، بہن بھائیوں سے جھگڑا ہو جائے، تو گالی کے علاوہ ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیوں میں نشانی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب غصے میں آتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے جھوٹے میں شفا ہے، دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں؟ بھائی ہم مومن نہیں۔ مومن جو ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنی پوری کی پوری زندگی فرمان رسول کے مطابق لگا دی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اپنا بھی کوئی اختیار استعمال کروں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے اور پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ یہ مومن اور مومنہ کر ہی نہیں سکتے ایسے، اور کتنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر جاتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن، دعویٰ مومن آنا۔ بھائی پہلے مومن بننا ہوگا، پھر دعویٰ کرنا ہوگا کہ میرے جھوٹے میں شفا ہے۔ ہمارے جھوٹے میں شفا نہیں، بیماریاں ہیں، بیماریاں۔ کیوں؟ نحوست، ہر بات میں تو ہماری توہم پرستی، اور توہم پرستی بھی کیسے؟ یا اس رنگ کا میں نے لباس جس دن پہن لیتا ہوں نا، وہ اچھا دن گزرتا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے؟ یہ توکل نہیں، توکل وہ ہے ملے یا نہ ملے سب اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ اکثر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ہاں آئے، اپنے بیٹے کے ہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، زوجہ محترمہ آئی، پہچانتی نہیں تھی یہ کون ہے بابا، پوچھا تیرا میاں کہاں ہے؟ کہنے لگی شکار کو کہہ رہی، تمہاری گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے؟
کہنے لگی مل جائے تو کھا کے سو جاتے ہیں، نہ ملے تو بھوکے ہی سوتے ہیں، بس دن مٹھے ہی گزرتے ہیں۔ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے میاں کو کہنا کہ اپنی دہلیز بدل دے۔ چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے، زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ بابا جی آئے تھے، ساری تشبیہ بتائی کہ اس رنگ کے تھے، اتنا قد تھا، داڑھی سرخی مائل تھی، تو انہوں نے یہ گفتگو کی اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اپنے میاں کو کہنا دہلیز بدل دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جا پھر تو اپنے گھر، دہلیز تو ہے، فارغ کر دی۔ اور شادی ہوئی، پھر چکر لگا، پھر آئے، ناک دی بیوی آئی، کہنے لگے تیرے میاں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی شکار کو گیا ہوا ہے۔ گزروکات کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگے مل جائے بھی تو اللہ کا شکر، نہ ملے بھی تو اللہ کا شکر، ملنے پہ بھی اللہ کا شکر، نہ ملنے پہ بھی اللہ کا شکر۔ جیسے وہ رکھنا چاہتا ہے ہم رہتے ہیں، جیسے وہ رکھنا چاہتا ہے ہم رہتے ہیں۔ بھوکا اگر رکھنا چاہتا ہے تو ہم بھوکے ہی رہتے ہیں، پیٹ بھر کے بھی دیتا ہے تب بھی اللہ کا شکر۔ جاتے ہوئے کہتے ہیں اپنے میاں کو کہنا کہ اس دہلیز کا خیال رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ بھائی ناشکرا پن ہمارے اندر ختم موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر یہی عادت ہے، خاوند کی پستی نہیں دیکھنی، خاوند کی اوقات حیثیت نہیں دیکھنا، برانڈڈ چاہیے مجھے، نہ ملے تو تیرے گھر سے میں نے پایا ہی کیا ہے۔ خواہش کی کہ آج ہم کوئی فاسٹ فوڈ ڈلیوری کرا لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، خاوند کہے کہ نہیں آج ذرا مسئلے تھوڑی سی ہولی ہے، پیسے نہیں ہیں، تیرے گھر سے مجھے پایا ہی میں نے کیا ہے۔ اور ایک اور ہمارے ہاں بڑا رواج ہے، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں، غصہ نہ کرنا میری بہنوں، میں جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ وہ کہے جو ہالی ووڈ کی اداکارہ رہی ہو کہ میں مذہبی گھرانے میں آگے چینج ہو گئی ہوں، میں نے بہت کچھ چینج کیا ہے۔ بھئی اسی معاشرے میں رہنے والے، یعنی محلے گلیوں میں رہنے والے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت تبدیل کر لیا ہے، بہت چینج کر لیا ہے، اتنا بڑا احسان۔ یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری علامات قیامت میں شامل ہیں، تو اس لیے علامت قیامت مت بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بات بات پر اپنے خاوند کو ناراض کر کے اور طعنے دے کر طلاق کی ڈیمانڈ کرنے والی عورت پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یعنی کہ خاوند کو بلیک میل نہیں کرنا۔ اور جنت کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص 500 سال تک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا رہے، جہاں سے شروع کیا اور جہاں پہ 500 سال مکمل ہوئے وہ پہنچا، وہاں تک جنت کی مہک جاتی ہے، خوشبو جاتی ہے۔ اور وہ عورت جو بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے، معمولی بات پہ چھوڑ دے مجھے، پھر بار بار ایسے کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی عام مولوی کی بات نہیں ہے، اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور پھر مردوں کے لیے بھی جنت کی خوشبو کن لوگوں کے لیے حرام ہے؟ کلف لگانے والوں، سفید بالوں کو چھپا کر داڑھی کالی کر لینا، اپنی عمر کو چھپا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کی خوشبو سے معلوم رہے گا وہ شخص۔ اور ہم دماغ دوہر پھر نمبر بنائے ہوئے ہم نے
بھی کالے کے اندر یہ فلاں چیز ڈال دو سرخی میل ہو جائے گی، میں نے تو اتنے نمبر کی ڈالی ہوئی ہے اس لیے یہ تو خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کالک سے بچو، سیاہی سے بچو۔ جب ہم فرمان رسول کی نافرمانی کریں گے، سیاہی سے بچو کا حکم ہے، تو پھر سیاہی میں سرخی مکس کر کے لگائیں گے تو سیاہی تو آ گئی اس کے اندر۔ اور اسی طرح فرمان رسول کے قیامت کے نزدیک مرد سونا پہننا شروع کر دے گا، ریشم پہننا بھی شروع کر دے گا۔ اور ہمارے ہاں منگنیوں پہ اکثر سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے دلہے کے لیے، دلہے کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے، اور تعویلیں مختلف قسم کی۔ اور اسی طرح ایسا لباس بھی حرام قرار دے دیا گیا جس میں ریشم موجود ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مکس ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں چند تاریں ریشم کی ہیں، چند تاریں سوتر کی ہیں، چند تاریں اور ہیں سود کی ہیں، تو حرج کوئی نہیں۔ بھئی جب فرمان رسول ہے کہ یہ مرتبہ حرام ہے تو پھر مکس بھی کیوں؟ ہم خالص پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ نافرمانی پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ ضد، اور ضد بھی کس سے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، انہی سے ضد ہے نا، فرمان انہی کا ہے، عام مولوی کا فرمان تو نہیں۔ اور بعد میں کہیں گے یار مولویاں دا کی ہے کیتی رکھ دینے، اپنی مرضی نال کہہ دیں گے صحیح ہے، حدیث ہے، ضعیف ہے، یہ ہے، یعنی کہ اس انداز میں یہ ایک شخص کو واضح الفاظ میں سنا کہ یہ حدیث تو، شخص کیا مفتی تھا، یہ حدیث تو جی غیر یقینی ہے، غیر یقینی ہے۔ تو میں نے پوچھا یقینی کیا چیز ہے؟ کہنے لگا قرآن۔ تو کیا قرآن ہمارے سامنے اترا ہے؟ ہمارے سامنے نازل ہوا ہے؟ قرآن بھی تو یہ محدثین ہی لائے ہیں بھائی ہم تک، اور فرمان رسول کو بھی یہی محدثین ہم تک لے کے آئے۔ اب ایک کو یقینی کہہ دوں، ایک کو غیر یقینی کہہ دوں، یہ انصاف کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔